محرم الحرام تو اسی دن سے قابل احترام اور لائق تعظیم ہے جس دن اللہ کریم نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا تھا۔ سورہ توبہ میں بھی فرمایا منہا اربعۃ حرم، کہا کہ یہ جب اللہ کریم نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے تب سے مہینوں کی تعداد 12 ہے، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، انہی 4 میں سے ایک محرم الحرام ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی قریب یہی بات فرمائی تھی کہ قریش مکہ بھی اس ماہ کو عزت و احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں، اس پس منظر کے باوجود بھی کوئی یہ سمجھے کہ محرم کی فضیلت صرف اس لیے ہے کیونکہ اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے جانثار ساتھیوں کی شہادت کا واقعہ پیش ہے، تو اس کی نادانی یا کم علمی کی علامت ہے۔ ذرا دیکھیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سن 61 ہجری میں شہید ہوئے۔ اب بتائیے کیا یہ خیال کرنا ٹھیک ہوا کہ اس سے پہلے یہ مہینہ مقدس نہیں تھا؟ نہیں، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ خوشی محسوس کرتے ہیں کہ اللہ نے نواسے رسول گوشے بطول کی شہادت کے لیے اس مہینے کا انتخاب کر کے ان کی عظمت و بلندی میں اضافہ فرمایا۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غم یا افسوس اور سوگ کا مہینہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کے اہل و عیال اور رفقائے سفر کو اس مہینے کے اندر شہید کر دیا گیا تھا، اس لیے یہ غم کا مہینہ ہے، یہ منحوس ہے، نامبارک ہے۔ وہ لوگ اس ڈر سے یا اس وہم سے محرم میں خوشی کے کام نہیں کرتے کہ ہمارا بنایا ہوا کام بگڑ جائے گا، یہ شادی ناکام ہو جائے گی، اسی خوف سے لوگ شادی بیاہ نہیں کرتے، گھر مکان کی تعمیر نہیں کرتے، نئے کپڑے نہیں پہنتے، غم کے اظہار کے طور پر زیب و زینت کو بھی ترک کر دیتے ہیں۔ دیکھیے یہ سب باتیں بے بنیاد ہیں، ان کی اسلامی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام میں کسی کی وفات پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں۔ کسی کا کوئی قریبی عزیز فوت ہو جائے تو 3 دن تک سوگ منایا جا سکتا ہے، مگر اس سے زیادہ سوگ منانے کو شریعت میں جائز قرار نہیں دیا جاتا۔ ہاں، دل میں غم ہو، پریشانی ہو، مرنے والے کی جدائی کا صدمہ ہو، یہ سب چیزیں ہیں، مگر سوگ کی کیفیت اپنے اوپر سوار کر لینا درست نہیں۔ البتہ جس عورت کا خاوند فوت ہو گیا وہ 4 ماہ 10 دن تک سوگ کرے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلام میں کوئی مہینہ، کوئی دن اور کوئی وقت منحوس نہیں ہوتا۔ محرم تو ویسے بھی بڑی فضیلتوں والا مہینہ ہے، یہ کیسے منحوس ہو سکتا ہے؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر صدیاں گزر جانے کے بعد بھی کوئی مہینہ غم والا کھلایا جا سکتا ہے، پھر ہمیں ہر مہینے میں غم کرنا پڑے گا؟ اسلام تو بہادروں، غازیوں اور شہیدوں کا دین ہے۔ اس کی تاریخ کے اوراق پر شدید شہدائے اسلام کا خون بکھرا ہوا ہے، اس لیے اس مہینے کو منحوس نہیں سمجھنا۔ کیا ہم سب مہینوں کو ہی منحوس اور غم والا سمجھتے رہیں اور شادی بیاہ اور دیگر خوشی کی تقریبات سے اجتناب کرتے رہیں؟ ایسے نہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا